عسکریوں اور ہندال دونوں بھائی جب اپنے لشکر کو لے کر مانڈو کے قریب پہنچے تو اس وقت شیر شاہ سوری کا بیٹا قطب خان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ قطب خان اور ہمایوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ یہ بڑا ہولناک ٹکراؤ تھا، سخت جنگ تھی جس میں ہمایوں کے بھائیوں نے شیر شاہ سوری کے بیٹے قطب خان کو بدترین شکست دی، اور یہ اتنی بری شکست تھی کہ نہ صرف قطب خان کے لشکر کا بڑا حصہ کاٹ دیا گیا بلکہ اس ٹکراؤ میں قطب خان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شیر شاہ سوری کے لشکر کو شکست دینے کے بعد ہندال اور عسکری دونوں بھائی ہمایوں سے آ ملے۔ اس طرح ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ سن 1540 میں کنوج پہنچا تو اس نے شیر شاہ سوری کو دریائے گنگا کے مشرقی کنارے اپنے لشکر کے ساتھ سفارا دیکھا۔ ہمایوں نے اس موقع پر جرت اور ہمت سے کام لیا۔ دریائے گنگا کو عبور کرنے کے بعد 10 مئی کو شیر شاہ سوری کے سامنے آیا۔ دریائے گنگا کے کنارے ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شیر شاہ سوری کے مقابلے میں ہمایوں کو ایک بار پھر شکست سے دوچار ہونا پڑا اور ہمایوں ایک بار پھر آگرہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس فتح نے شیر شاہ سوری کو اور تقویت بخشی۔ شیر شاہ سوری نے کچھ کر گوالیار کے محاصرے کے لیے اور کچھ سانبل کی طرف روانہ کر دیے تاکہ ان دونوں علاقوں میں امن قائم کیا جا سکے۔ شیر شاہ نے خود ہمایوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ پہلے آگرہ پہنچا، پھر اس کے تعاقب میں لاہور گیا۔ دوسری طرف ہمایوں کا بھائی کامران مرزا کابل اور ہمایوں سندھ کی طرف بھاگے تھے۔ شیر شاہ سوری نے کچھ دور تک ہمایوں کا مزید تعاقب کیا، آخر وہ لاہور واپس آ گیا۔ یوں شیر شاہ سوری بنگال، بہار اور پنجاب میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں ایک بہت بڑی قوت بن کر نمودار ہوا۔ اس کے بعد اس نے بلوچ سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب اس قدر کارروائیاں کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی سلطنت کے استحکام کی طرف توجہ دی اور شمالی علاقوں پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے دریائے جہلم سے تقریباً 10 میل دور ایک زبردست قلعے کے لیے جگہ منتخب کی۔ یہاں اس نے ایک قلعہ تعمیر کروایا اور اس کا نام اس نے روہتاس رکھا۔ اس دوران شیر شاہ سوری کو اطلاع ملی کہ بنگال میں اس کے اپنے والی نے بنگال کے سابقہ حکمران کی ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے اور اب وہ اپنے سسر کے ساتھ مل کر بغاوت پر آمادہ ہے۔ شیر شاہ سوری فوری طور پر گور کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے والی کو شاہی اجازت کے بغیر شادی کرنے اور شاہی انداز سے دربار سجانے کے الزامات میں عبرتناک سزا دی اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے بنگال کے نظم و نسق کو اس انداز میں بدلا کہ بغاوت کا خطرہ کم سے کم ہو جائے۔ اس نے بنگال کے علاقوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا اور کسی علاقے میں بھی کوئی والی اور نائب مقرر نہ کیا اور نہ ہی کسی افسر کو دوسرے افسر پر امتیازی حیثیت دی، بلکہ سب پر ایک منصف نگران مقرر کیا جسے یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہو تو اس کی مکمل چھان بین کی جائے اور تمام رقوم باقاعدگی سے خزانے میں داخل کی جائیں۔ کوئی افسر سازش نہ کرے۔ نئے انتظامات کے بعد شیر شاہ سوری بنگال سے واپس آگرہ چلا گیا۔ ہمایوں سے جان چھڑانے کے بعد شیر شاہ سوری نے سن 1542 میں مانڈو پر حملہ کر دیا۔ اس کا مقصد وہاں کے قادر شاہ کو اس کے جرائم کی سزا دینا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے شاہی لقب اختیار کر لیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس نے ایک موقع پر شیر شاہ سوری کے بیٹے قطب خان کی مدد نہ کی تھی۔ قادر شاہ سے نمٹنے کے لیے شیر شاہ سوری نے پہلے مالوا کا رخ کیا۔ مالوا جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے گوالیار، ہٹرا اور وہاں کے گورنر سے اس کے قلعے کا قبضہ لے لیا۔ اس کے بعد وہ سارنگ پور پہنچا۔ دوسری طرف قادر خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ شیر شاہ سوری اسے سزا دینے کے لیے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، لہذا شیر شاہ سوری کی آمد سے پہلے ہی وہ نکلا اور خود ہی شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ شیر شاہ سوری نے اس کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا اور باعزت طور پر اپنے لشکر کے ساتھ شامل کر لیا۔ شیر شاہ نے اس سے وعدہ بھی کیا کہ اسے مانڈو کی بجائے کسی اور صوبے کی حکومت دے دی جائے گی، لیکن قادر شاہ شیر شاہ سوری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیر شاہ سوری کی نیت پر شبہ کرنے لگا، لہذا وہ بھاگ کر گجرات میں پناہ گزین ہو گیا۔ اس کے بھاگنے کی خبر شیر شاہ سوری کو ملی اور شیر شاہ سوری نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ رتن بور کی طرف بڑھا اور اسے فتح کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگرہ چلا گیا۔ اسی دوران 1 سال تک شیر شاہ سوری
مختلف انتظامات میں مصروف رہا، سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر کرواتا رہا۔ 1 سال بعد شیر شاہ سوری بنگال اور بہار کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گیا، لیکن وہاں وہ شدید قسم کے ملیریا میں مبتلا ہو گیا۔ ملیریا کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ مرتے مرتے بچا۔ صحت یاب ہو کر اس نے رائے سین کے راجہ پورن پر ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ راجہ پورن نے ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے ٹکراؤ کے دوران چندر ہری پر حملہ کر کے وہاں قبضہ جما لیا تھا۔ اس نے چندر ہری کے لوگوں کو بری طرح تحقیق کیا۔ کچھ نواحی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ بہت سی مسلمان عورتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ سن 1539 میں آگرہ پہنچنے کے بعد شیر شاہ سوری نے مانڈو سے ہوتے ہوئے راجہ پورن کا رخ کیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آخر پورن مل خود ہی شیر شاہ سوری کے سامنے پیش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی جان اور جائیداد کے لیے پناہ بھی طلب کر لی۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے قلعے میں چلا گیا۔ اسی اثنا میں چندر ہری پورن مل کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے والے مسلمانوں کی بیوائیں اور رشتہ دار عورتیں جلوس کی صورت میں سڑک کے کنارے شیر شاہ سوری کے پاس پہنچی۔ انہوں نے پورن مل کے مظالم کی داستان سنائی اور پورن مل سے انتقام لینے کی درخواست کی۔ ان لوگوں کی شکایات پر شیر شاہ سوری پورن مل کے خلاف سخت برہم ہوا، لہذا اس نے پورن مل کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب پورن مل کو یقین تھا کہ شیر شاہ سوری اس کا قلعہ فتح کیے بغیر نہیں ہٹے گا اور ساتھ ہی لوگوں کی شکایت کرنے کے بعد اسے سزا بھی ضرور دے گا۔ اسی بنا پر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کا سر قلم کر کے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے بعد اپنے سارے سالاروں اور امرا کو اکسایا کہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اپنی بیویوں اور لڑکیوں کے سر قلم کر دیں۔ لہذا اس کے کہنے پر راجپوت اپنی اپنی بیویوں اور لڑکیوں کے سر قلم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی اس مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر شاہ سوری نے قلعے پر حملہ کر دیا، اور جس وقت راجپوت اپنی ہی عورتوں کا سر قلم کر رہے تھے، شیر شاہ قلعے میں داخل ہوا اور ان پر حملہ آور ہو کر انہیں بدترین شکست دی۔ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس حملے کے دوران صرف پورن مل کی ایک لڑکی، اس کے 3 بھتیجوں کے علاوہ کچھ بچے اور عورتیں بچیں۔ اس طرح پورن مل کے قلعے پر بھی شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو گیا۔ یہ شیر شاہ سوری کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ پورن مل کے محاصرے کے دوران ہی شیر شاہ سوری کو اپنے 2 سالاروں کے باہمی اختلافات کی خبر ملی۔ یہ 2 سالار خواص خان اور ہیبت خان تھے۔ دونوں اس وقت پنجاب میں قیام کیے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور ان اختلافات کی اطلاع بھی خود خواص خان نے شیر شاہ کو بھیجی تھی۔ شیر شاہ سوری اپنے دونوں سالاروں کو بے حد پسند کرتا تھا، لہذا خواص خان کو اس نے پنجاب سے واپس بلا لیا۔ ہیبت خان کو اس نے پنجاب کا گورنر بنا دیا۔ دوسری طرف ہمایوں کے فرار ہونے کے بعد جاٹوں نے اپنے سردار فتح خان کی سرکردگی میں دہلی اور لاہور کے درمیان مسلسل لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسافروں کو وہ لوٹ لیتے، کاروانوں قافلوں پر حملہ آور ہوتے اور اس طرح انہوں نے سڑکیں ویران کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ ملتان میں بلوچوں نے باغیانہ سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ اس سلسلے میں شیر شاہ سوری نے ہیبت خان کو ہدایت جاری کی کہ ہیبت خان سب سے پہلے فتح خان جاٹ کی سرکوبی کی۔ وہ پاک پتن سے بھاگ کر ایک قلعے میں جا کر چھپ گیا۔ اس کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن کچھ ہی دن بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس قلعے سے ہیبت خان کو کچھ اور بھی باغی ہاتھ لگے اور ان سب کو شیر شاہ سوری کی خدمت میں بیچ دیا گیا۔ شیر شاہ سوری نے ہیبت خان کے اس اقدام کے صلے میں انعام و اکرام سے خوب نوازا۔ اس طرح شیر شاہ سوری نے پنجاب میں بھی امن و امان قائم کر دیا تھا، اور یہ کام اس کے ہر دل عزیز سالار ہیبت خان نے اس کے لیے سر انجام دیا تھا۔ پنجاب کے حالات درست کرنے کے بعد اب شیر شاہ سوری نے راجپوتوں کی طرف توجہ دی۔ راجپوت شمالی ہندوستان میں مسلمان حکومت کے لیے ایک عرصے سے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے پورن کو تو شکست دے کر شیر شاہ سوری زیر کر چکا تھا اور کچھ راجپوت دکن کی طرف بھاگ گئے تھے۔ اب شیر شاہ سوری کے کچھ مشیر اسے راجپوتوں کی سرکوبی کے لیے دکن پر حملہ آور ہونے کا مشورہ دینے لگے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے شیر شاہ سوری نے اس مشورے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ابھی دیگر راجپوت پوری طرح زیر نہ ہوئے تھے۔